لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العلي العظيم. بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے سب مال زر اپنا. بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے سب مال زر اپنا. بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی. یہ سب آسان سے آسان تر ہے لیکن یہ سب آسان سے آسان تر ہے لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی. اور آج ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء، رب کریم کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اتنی عافیت والی زندگی عطا فرمائی کہ ہم اور آپ ذی قعدہ کے مہینے میں چل رہے ہیں اور ذی قعدہ کا مہینہ بالکل اختتام کو ہونے والا ہے. آج ذی قعدہ کی تاریخ 26 تاریخ ہے. پھر آنے والا جو مہینہ ہے جسے ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ہر انسان اس مہینے سے بالکل واقف ہے اور باخبر ہے کہ یہ جو آنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور اس مہینے کا میسج کیا ہے اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے. یہ بالکل عیاں ہے اور ظاہر ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چند گزارشات انشاءاللہ ضرور میں کروں گا. میرے عزیزو، یہ جو آنے والا مہینہ ہے جسے ذی قعدہ ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی مہینہ قابل فضیلت والا ہے، قابل عظمت والا ہے، قابل احترام والا ہے، تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی کہ جو قربانی کے جو مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک بات ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں سے کوئی ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ذی الحجہ کے 10 دن میں سے کسی رات کو وہ رات میں عبادت کر لیتا ہے تو رب کریم اس کے لیے اس رات کو شب قدر والی رات بنا دیتے ہیں. یعنی کہ جو شب قدر کی فضیلت ہوتی ہے، جو عبادات کا ثواب ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے ذی الحجہ کی اگر کسی ایک رات میں وہ عبادت کر لیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ جو آنے والا مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیں، اس مہینے کا احترام کریں اور اس مہینے میں جو ایک بہت بڑا کام کیا جاتا ہے
جو ایک بہت بڑا عمل کیا جاتا ہے جسے قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو جانور قربان کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو قربانی ہم جانور اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، ایک حدیث کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام صحابہ نے عرض کیا، یعنی کہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ میں جو ہم قربانی کو اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرتے ہیں، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، یہ جانور کو ذبح کرنا کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب میرے عزیز و سنو، وہ ارشاد فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو جانور قربان کیا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں، تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کا احترام کرنا ہے اور اس مہینے میں جو 10 دن ہے، اس میں جتنا ہو سکے گا اور جتنا آپ کے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو، آپ اس کے اوقات کو غنیمت سمجھیں اور ان اوقات کو قیمت بنائیں اور ان اوقات کو آپ اپنے کام میں لانے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر آپ یہ نہ کہنا کہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ قیامت کا منظر بڑا دردناک ہے، پھر یہ نہ کہنا اللہ کی آزمائشیں بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کیونکہ اللہ رب العزت ہر ایک مہینہ کوئی نہ کوئی محترم مہینہ یہ دے کر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور بتلانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، جو تم پر میں ایک معزز مہینہ دے رہا ہوں، ایک محترم مہینہ جو تمہیں عطا کر رہا ہوں اور تمہاری زندگی میں برکت عطا کر رہا ہوں، تمہاری زندگی میں تبدیل کر رہا ہوں، تمہاری زندگی کو میں بڑھا رہا ہوں کہ تمہیں یہ محترم والا مہینہ مل جائے، تو لہٰذا تم اس مہینے میں، تاکہ تم خوب نیک عمل کر کے، اچھے اعمال کر کے، نیک عمل کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، نفلوں کا اہتمام کر کے، روزوں کا اہتمام کر کے، تہجدوں کا اہتمام کر کے، تلاوتوں کا اہتمام کر کے، غریب بیواؤں مسکینوں کی مدد کر کے تم مجھے راضی کر لو، تاکہ جب تمہاری آنکھ بند ہو جائے لوگ تمہیں اٹھا کر قبر تک پہنچا دیں، اور جب تم قبر کا ایندھن بن جاؤ تمہیں قبر میں لٹا دیا جائے، تاکہ جب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تمہارے اعمال بہتر ہوں گے، تمہارے اخلاق درست ہوں گے، تمہارے رویے اچھے ہوں گے، تمہارے معاملات اچھے ہوں گے، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا بہتر ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزیں درست ہوگی تب تو تمہارا قبر میں ویلکم کیا جائے گا، تب تو تمہارا قبر میں استقبال کیا جائے گا، تب تو تمہارا قبر میں ایک اچھا شاندار استقبال کیا جائے گا اور کہا جائے گا مرحبا مرحبا میرا بندہ، تو نے اپنی زندگی بہتر بنائی، تو نے اپنی زندگی میرے حکموں کے مطابق بنایا، تو نے اپنی زندگی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق گزارا، تو لے میں بھی رحمان ہوں، لے میں بھی غفار ہوں، سن لے میں بھی رحمان ہوں، میری عطا تو اتنی ہے، میری نوازشیں تو اتنی ہے، میری کرم تو اتنی ہے کہ تم پر نچھاور میں کرتا جاؤں گا اور تم لیتا تھک جائے گا، میں دیتا نہیں تھکوں گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرا بتانے کا مقصد
مقصد، یہ طالب علم کا میسج صرف اور صرف یہی اتنا ہے کہ آنے والا جو ایک مہینہ یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ اگر کوئی انسان اس 10 دنوں میں سے کوئی ایک دن بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک بات ارشاد فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کوئی 9 ذی الحجہ یعنی کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ میں اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے تو اس کے لیے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1 سال کے اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر کوئی مومن، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بشر، اگر کوئی مسلمان اس کام کو کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ سب معاف کر دیں گے۔ تو لہٰذا بتاؤ میرے عزیزو، اگر ہم نے ایک روزہ کر لیا تو کیا ہماری باڈی میں کیا کمزوری آ گئی؟ اگر ہم نے ایک روزہ رکھ لیا کیا ہم کمزور ہو جائیں گے؟ کیا اگر ہم نے ایک روزہ رکھ لیا کیا ہم لاغر ہو جائیں گے؟ نہیں، ایک روزہ رکھنے سے بالکل ہم کمزور نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم ادھر ادھر بیٹھ کے ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے، صرف ہمارے حلق سے ایک چائے گزرتی ہے، ایک کپ چائے گزرتا ہے اور پانی کا گلاس گزرتا ہے، ایک بوتل پانی پی لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ کھانا کہاں گیا، نماز کہاں گئی اور دیگر کام کہاں گئے، کچھ نہیں پتا ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اگر ہم نے صرف ایک دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم نے رکھ لیا تو ادھر فضیلتیں کتنی ہے یہ بھی تو دیکھو، ادھر عطائیں کتنی ہے یہ بھی تو دیکھو، ادھر دیکھو نوازشیں کتنی ہے یہ بھی تو دیکھو۔ لیکن میرے عزیزو یہ سب ہم نہیں دیکھتے، ہم تو بس اپنے آنکھوں کی عیاشیاں دیکھتے ہیں، ہم تو صرف اپنے کانوں کا مزہ چاہتے ہیں، ہم تو بس اپنی جسم کا مزہ چاہتے ہیں، ہم تو بس عیش و آرام چاہتے ہیں۔ نہیں، اگر خود کو کامیاب بنانا ہے، نہیں اگر خود کو کامیابی حاصل کرنا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا مل جائے، اگر تم چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں تو اس عمل کو ضرور کرنا میرے عزیزو۔ لیکن ہم اور آپ اتنے بدنصیب ہیں، اتنے کمینے ہیں، اتنے نالائق ہیں کہ ہم سے نیک عمل نہیں کر جاتا، ہم سے اچھا کام نہیں کیا جاتا، ہمیں تو بس ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں اچھا لگتا ہے، ہمیں تو بس پڑوسی کو سدھانا اچھا لگتا ہے، ہمیں تو بس ایک دوسرے کو برا کہنا اچھا لگتا ہے، ہمیں تو بس ایک دوسرے پر لان تان کرنا اچھا لگتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ امت اسی لیے زوال پر جا رہی ہے، یہ امت اسی لیے اپنے مقام کو کھو رہی ہے، یہ امت اسی لیے گڈھے میں جا رہی ہے کہ ہم اور آپ ایک نہیں ہوتے، ہم اور آپ ایک ہو کر زندگی نہیں گزارتے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی؟ اگر ایک ہو جائیں تو میرے عزیزوں پورے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، پوری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ آج جو ہمیں ستایا جا رہا ہے، آج جو ہمیں پیٹا جا رہا ہے، آج جو ہماری مسجدوں میں پابندیاں ہیں، آج جو ہمارے مدارسوں میں پابندیاں ہیں، آج جو ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں مائک ہٹا دیا جائے اور دیگر چیزیں کر دیا جائے، یہ کام نہ کیا جائے، یہ کام کیا جائے، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف اور صرف یہ بات ہے اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی درست نہیں کی ہے، ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی اس طریقے سے نہیں گزارا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ
اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے اور یہ فکر کرنا ہے کہ یہ جو آنے والا ایک محترم مہینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی 10 دن یوں ہی ضائع چلا جائے، یوں ہی گزر جائے جیسے اور مہینے ہم سے گزر جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ آیا، وہ بھی گزر کے چلا گیا، رمضان کا مہینہ آیا، وہ بھی گزر کے چلا گیا، شوال آیا، وہ بھی گزر کے چلا گیا، اور ذی القعدہ چل ہی رہا ہے، وہ بھی اختتام ہونے والا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ طالب علم آپ سے اپیل کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے، اور اگر میری آواز میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں تو ان سے بھی میں اپیل کروں گا، ان سے بھی میں عذراً گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی ان باتوں پر عمل کریں، یعنی کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اسے ضرور رکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں جو فضیلت ہے، جو عطا ہے، وہ میں نے بالکل واضح کر کے رکھ دیا، یعنی کہ 1 سال اگلے گناہ اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عطا نہیں ہے رب کریم کی۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم اور آپ تو نیک اعمال کرنے میں خوش نہیں ہوتے، ہم اور آپ تو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بہتر ہو، بس صرف زبان ہی تک رہتا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے، ہماری زندگی بہتر نہیں ہو رہی ہے، ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، یہ صرف اور صرف زبان تک ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے اپنی گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا آخر اس کا معاملہ کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو مانگنا چاہیے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے رویے کو درست کر لیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ تب دیکھو اللہ کی عطا کتنی ہوتی ہے، اللہ کی نوازش کتنی ہوتی ہے، ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی عطا ہوگی، اللہ کی اتنی مہربانی ہوگی، اتنی نوازشیں ہوگی کہ تم شمار نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی بہتر کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اس کے بعد اس مہینے میں 10ویں تاریخ کے دن، 10ویں تاریخ میں ہم ایک عمل کرتے ہیں جسے قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ہم اور آپ جانور کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی کو راضی کرنے کے لیے ہم قربان کرتے ہیں جانور کو۔ تو لہذا ہمیں وہ دن آنے سے پہلے اپنی نیتوں کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے اس جانور کے بارے میں غور خوض کر لینا چاہیے، اور اس کی نیت کے بارے میں بالکل درستگی کر لینی چاہیے کہ اگر ہماری نیتوں میں اگر کچھ بھی گڑبڑی ہوگی، اگر کچھ بھی لغزش ہوگی، اگر کچھ بھی کمی ہوگی تو سن لو، اللہ رب العزت کے یہاں وہ جانور آپ کا قربان کیا ہوا قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آیت کریمہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اے میرا بندہ، مجھے تیری گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اے میرا بندہ، مجھے تیری گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات پھر کیا؟ میں تو یہ دیکھوں گا کہ تمہارے اندر تقویٰ کتنا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارے اندر پرہیزگاری کیسا کیا ہے۔ جتنا تمہارا تقویٰ درست ہوگا، تمہاری نیت جتنی درست ہوگی، اگر بھلے ہی تمہارا جانور کمزور ہو، اگر بھلے ہی تمہارا جانور دبلا پتلا ہو، اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیں گے۔ اور اگر اس کے بالمقابل الٹا ہے، یعنی کہ تمہارا جانور بڑا تندرست ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور اگر تمہاری نیتوں میں کھوٹ ہے، تمہاری نیت میں کچھ گڑبڑی ہے، تو اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرمائیں گے، اسے درست نہیں فرمائیں گے۔
اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے لیے اس دن آنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کے راستے میں جو ہم جانور قربان کریں، اللہ